ہمارے بڑے سابق بڑے پولیٹیشین اور بڑے حکومت پاکستان کے سربراہ کے بیٹے ہیں، ان کی گڑی اسپین میں چوری ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو گڑی کی قیمت بتائی جا رہی ہے وہ 4 کروڑ روپے ہے۔ اب 4 کروڑ روپے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک گڑی ہے۔ جو لوگ گڑی کے شوقین ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک گڑی تو نہیں رکھتے نا، وہ تو 4 5 6 7 گڑیاں رکھتے ہیں۔ جو شوقین لوگ ہوتے ہیں، جو کہ مڈل کلاس کی بھی اگر ہم بات کریں، لوور مڈل کلاس، اگر جو بھی شوقین، اگر وہ بچہ بھی ہوگا تو 2 3 گڑیاں رکھتا ہے کہ شوق کی وجہ۔ جن کو شوق نہیں ہے وہ تو ایک گڑی بھی نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4 کروڑ کی تو ایک گڑی نہیں ہے نا، یہ تو ان کے پاس باقی گڑیاں بھی ہوں گی، اور سب کی قیمتیں 4 کروڑ 5 کروڑ 8 کروڑ 7 کروڑ ہوں گی، اور وہ پھر آپ دیکھیں اربوں میں پہنچ جاتی ہے۔ گڑیوں کی قیمت اگر کسی بندے کے پاس ارب کے قریب ہو تو آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، گڑی کی قیمتی ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا صبح کہ جو ہندوستان کے بزنس مین ہیں مکیش امبانی، ان کی بیوی ہے نیتا امبانی، ان کے پاس اوڈی ایک گاڑی ہے جس کی قیمت انڈین روپیز میں کوئی 100 کروڑ ہے۔ تو اب پاکستان میں اس کو کہہ لیں تو 300 سے 400 کروڑ روپے بنتے، کسٹم ڈیوٹی لگائیں تو 500 600 کروڑ بن جاتی ہوگی۔ اب وہ گاڑیاں دنیا میں صرف 11 ہیں، یعنی روز رائز گاڑی جو سب سے اچھی مانی جاتی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے دنیا میں لوگوں کے پاس، مطلب ہزاروں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد، لیکن یہ صرف 11 گاڑیاں ہیں۔ لیکن ان پہ کیوں اعتراض نہیں ہو رہا؟ ان کو اس لیے اعتراض نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بزنس مین ہیں اور وہ کبھی حکومت میں بھی نہیں رہے ہیں، کہ وہ حکومت کا کوئی عہدہ بھی نہیں لیا، تو اس کا مطلب انہوں نے خود کمایا ہے اور خود خرچ کر رہے ہیں۔ اس میں سوال یہ ہے کہ یہ گھڑی ہو یا یہ گاڑی ہو، کیا یہ ٹیکس اتھارٹیز میں رجسٹرڈ ہے، بتائی گئی ہے؟ جس گڑی کا قیمت بتایا جا رہے ہیں تو اس حساب سے تو ان صاحب کو پاکستان کے دوسرے تیسرے نمبر ٹیکس پیئر میں ہونا چاہیے نا، اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ دوسرے تیسرے نہیں، وہ تو ان کے پاس تو کاغذوں میں اپنی گاڑی بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ان کے نہیں ہے، آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تو گیلانی صاحب کا نام ہم لے رہے ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری، جن کے بھی ہیں، تو وہ کتنے ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، ان کی تو اپنی گاڑیاں بھی نہیں، اپنی گاڑیوں سے بھی کاغذات میں، تو ٹیکس رجسٹر تو دور کی بات ہے، یہ تو ان کے اپنے نام بھی نہیں ہوتے۔ سر بات یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کو اگر موٹر سائیکل بیچنی ہے سیکنڈ ہینڈ یا خریدنی ہے، اس کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بتانا ہے اگر وہ فائلر ہے۔ اگر وہ نان فائلر ہے تو اگر وہ گاڑی خرید رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسز پے کرنے ہیں، وہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، چاہے 12 لاکھ کی گاڑی ہے، چاہے 50 لاکھ کی گاڑی ہے۔ یہ تو کروڑوں کی گھڑیوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ ایف بی آر کو بتائی گئی ہیں، رپورٹ کی گئی ہیں، ریٹرنز میں موجود ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ اگر وہ ریٹرن میں موجود ہوں گی تو ہمارے پولیٹیشین جتنے بھی ہیں جو کہ ارب پتی کرب پتی ہیں، آپ ایون چھوٹے ضلع کا بھی جو ایم این اے ایم پی اے ہے اس کا بھی دیکھیں تو ہمارے جو ٹاپ 10 ٹیکس فائلرز ہیں پاکستان کے، وہ پولیٹیشینز ہوتے، وہ بزنس مین نہ ہوتے، یا میاں منشا صاحب نہ ہوتے، یا باقی جو دوسرے کراچی سے ہمارے بڑے بڑے بزنس مین یہ نہ ہوتے، وہ ہوتے، کیونکہ یہ سارے تو بیلینئرز ہیں نا، ڈالروں میں بیلینئرز۔ سر یہ جو ہمارے سرکار ہے، ایک تو ہے نا سرکاری ملازمین، اور ایک طرف ہیں سیاستدان، سیاسی ورکر جو ہیں، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے، اس میں جو بزنس مین کا ٹرائنگل جو اس کا تکون بنتی ہے، ان تینوں کی اگر سپورٹ آپس میں ہے تو یہ آپس میں ترقی کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ جو گھڑیاں بنتی ہیں، یہ جو ہمارے پاس ہمارے سیاستدان، کاروباری لوگ، ایکسٹرا آنری امیر ہیں، ایک طبقہ جو 1 کروڑ کے قریب ہے، تو وہ اور جو 22 کروڑ غریب ہیں، یہ کمبینیشن میں ہے، یہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہاں گھڑیوں کے اوپر بھی خاموشی چل رہی ہے کہ بس چوری ہوگی تو ہو گئی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، 100% صحیح بات ہے۔ اب دیکھا جائے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ کس طرح بن رہی ہیں، آپ نے سوال بھی کیا، یہ گڑیاں خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید، محلات خرید رہے ہیں، لیکن اکثر آپ پوچھیں نا لوگ ہمارے جو عام عوام ہے، سادی عوام، وہ کہتے ہیں پھر بھی ملک قائم و دائم ہے، پاکستان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سر اللہ سامعہ کرے۔ تو پاکستان کو تو ایسا تو کوئی بھی ملک قائم دائم رہتا ہے، قائم دائم تو ابھی افغانستان بھی ہے، صومالیہ بھی ہے، نقشے پہ موجود ہے، کب سے موجود ہے، لیکن ملک صرف قائم دائم تو نہیں رہتا نا، اس کے اندر لوگ جو رہتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پاکستان کی جو آپ نے بات کی کہ جو کروڑوں روپے، تو اس میں تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی بینک غریب ہو سکتا ہے؟ اچھا، دوسرا سٹیپ، نہیں،
وہ بینک اگر سرکاری بینک ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو پاکستان تو بینک ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسا بینک ہے؟ پاکستان پرائیویٹ بینک بھی نہیں ہے, سرکاری بینک بھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ IMF بینک ہے. تو IMF کس طرح غریب ہوگا؟ آپ کتنی گڑیاں لے لیں, IMF سے لون لے لیں گے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو جب جس دن IMF ڈیفالٹ ہوگا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اگر IMF ڈیفالٹ ہوگا تو تبھی پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. اس لیے کوئی ٹینشن آپ نہ لیں, یہ گڑیاں لے رہے ہیں. سر IMF نے تو سرکار کو لون دینا ہے, سرکاری اداروں کو لون دینا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو لون دینا ہے اور وہ واپس بھی لے جانا ہے. اس کے درمیان میں جو گڑیاں بننی ہیں, جو بھی بننا ہے, معاملات طے ہونے ہیں. اب یہ خبر تھی انصار عباسی صاحب کی کہ ایک سرکاری ادارے کے CEO نے جو 5 لاکھ روپے پہ CEO اپوائنٹ ہوا تھا, اس نے 32 ماہ میں 35 کروڑ روپے کے بینیفٹ اٹھائے, سیلری اور ادر بینیفٹ. اور اس میں بورڈ کی اپروول ہر پیمنٹ پہ وہ لیتے رہے, جاتے ہوئے بھی کروڑوں روپے لے گئے. اب سرکاری ملازمین IMF سے لون لینا اور یہ کروڑوں کی عیاشیاں, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. یہ میں نے بھی ایک اخبار سرسری بتائی, آپ نے پھر ڈیٹیل میں ذکر کیا اس کا کہ کس طرح بے دردی سے پاکستان کو لوٹا گیا. یہ تو وہ واقعہ ہے جو کہ انویسٹیگیشن میں ریویل ہوا ہے. اس طرح کے اور کتنے CEOs ہوں گے جو عہدے پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ماہانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپے تنخواہیں لے رہے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ گورننس سٹائل ایسے بن چکا ہے کہ ہم ہر سال 2 سال بعد جاتے ہیں, IMF سے لون لیتے ہیں, اس سے ہمارا حکومت تو مستحکم ہوتا ہے نا, مطلب حکومت کا نظام تو چلتا ہے نا, وہ تنخواہیں لوگوں کو ملتی ہے. اور وہ حکومت اگر کوئی باہر نکلتا ہے احتجاج کے لیے اکیلے, اس پہ وہ ڈنڈے چلاتی ہے. اس کے پاس دیکھیں وسائل تو آ جاتے ہیں نا IMF کے پاس, اس کے پاس پولیس کے پاس بندوق بھی آ جاتی ہے, ٹیئر گیس بھی آ جاتی ہے, چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے کہا 22 کروڑ عوام جو اصل میں عوام ہے, جو کہ غریب عوام, ان کو قابو رکھنا ہے نا. تو ان کو کیسے قابو رکھیں گے؟ ان کو قابو اسی طرح رکھیں گے کہ IMF سے لون لیں, اپنے سیکیورٹی اپریٹس کو اور مضبوط کریں, اور جب 22 کروڑ میں سے کوئی اٹھے گا اوپر تو اس پہ ڈنڈے چلائیں. تو کوئی سب بیٹھے ہوں گے, سب گزارا کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا, وہ لوگوں کو جوتیاں مارتا تھا. آخر میں ڈیلیگیشن آ گیا کہ جوتیاں تو آپ بڑھا دیں لیکن بندے زیادہ تعینات کر دیں تاکہ جوتیاں جلدی مارے جائیں اور ہم اپنے کاموں پہ جائیں. تو وہ تو ہمارا ملک کا حال بن گیا ہے اس میں.